السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ کو ایسا پیغام موصول ہوا ہے یا کوئی SMS جس میں آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ کا واٹس ایپ نمبر لکی ڈرا میں شامل کیا گیا تھا اور گور اندازی میں سے جتنے والے نمبرز میں آپ کا نمبرز بھی شامل تھا، اور آپ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، اپنی شناختی کارڈ کی تصویر اور اپنی گڈ پکچر ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگر اس طرح کا SMS آپ کو موصول ہوا ہے تو لہٰذا آپ محتاط رہیں، کیونکہ آج کل مارکیٹنگ میں واٹس ایپ ہیکنگ کی اسکیمیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس طرح کا اگر آپ کو SMS وصول ہوتا ہے تو لہٰذا آپ انتہائی زیادہ محتاط رہیں۔ اگر آپ ہیکر سے SMS کے ذریعے یا واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر لیتے ہیں تو ہیکرز سب سے پہلے جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک کوڈ SMS یا پاسورڈ آپ نے سینڈ کیا، لہٰذا اپنی تصدیق کے لیے وہی کوڈ ہمیں دوبارہ سینڈ کریں۔ تو یاد رہے کہ وہ کوڈ آپ کے لکی ڈرا کا کوڈ نہیں ہے، وہ کوڈ آپ کے پیسوں کا کوڈ نہیں ہے، وہ کوڈ آپ کے سونا چاندی کا کوڈ نہیں ہے، بلکہ وہ کوڈ آپ کے واٹس ایپ ویریفیکیشن کوڈ یعنی کہ OTP کوڈ ہے، جو کہ ہیکرز کو دینے کے بعد آپ کا واٹس ایپ مکمل طور پر ہیکرز کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اور ہیکرز آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہی کے نام پر آپ کے فیملی ممبرز میں یا آپ کے دوستوں میں آپ کے نام پر پیسے مانگتے ہیں۔ بعد میں آپ کو بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو یاد رہے کہ واٹس ایپ ہیک ہونے کے بعد آپ 24 گھنٹے کے اندر اپنا واٹس ایپ لاگ ان نہیں کر سکتے۔ واٹس ایپ جب آپ کا ہیک ہو گیا ہے تو آپ 24 گھنٹے کے بعد اپنے واٹس ایپ اپنے موبائل میں لاگ ان کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سٹیپس کچھ ٹرکس بتاؤں گا جو واٹس ایپ سیٹنگ میں کرنے کے بعد مکمل طور پر آپ کا واٹس ایپ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ کا OTP کوڈ کسی دوسرے کو سینڈ بھی کر دیں تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو آپ واٹس ایپ دوبارہ لاگ ان کریں، واٹس ایپ انسٹال کر کے اس کو لاگ ان کریں۔ اگر واٹس ایپ آپ کا ہیک ہو چکا ہے، ہیک ہونے کے 24 گھنٹے بعد آپ واٹس ایپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ جب آپ لاگ ان کریں گے تو ہیکرز خود بخود لاگ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں ایک ہی ڈیوائس پر فعال رہتا ہے۔ واٹس ایپ کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ہیکر سے اپنا واٹس ایپ محفوظ کرنے کے لیے آپ نے سیٹنگ پہ جا کے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کو آن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ 3 ڈاٹس پر کلک کر کے آپ نے جانا ہے سیٹنگز پہ۔ سیٹنگز پہ جانے کے بعد آپ کو یہ اکاؤنٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے، اکاؤنٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن میری آن ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا، آپ کوڈ انٹر کر کے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر دینا ہے۔ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کرنے کے لیے ایک پن سیٹ کریں، ایک پاسورڈ سیٹ کریں تاکہ کوئی دوسرا آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اگر وہ آپ کے OTP کوڈ کے ذریعے آپ کا واٹس ایپ لاگ ان کر بھی لے تو کوئی بھی ایشو نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کیا ہے۔ جب تک آپ کا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن جو پاسورڈ ہے وہ نہیں انٹر کرے گا تو آپ کا واٹس ایپ مکمل طور پر ہیکر کے کنٹرول میں نہیں آ پائے گا۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے موبائل سے جو بھی غیر متعلقہ ڈیوائسز لاگ ان ہوئی ہیں، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو ہیک ہونے کے بعد آپ اپنے موبائل کو اپنے واٹس ایپ کو لاگ ان کریں، اور لاگ ان کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے سیٹنگ پہ جا کے دیکھیں کہ آپ کا واٹس ایپ کسی اور ڈیوائس میں لاگ ان تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ پر جانا ہے، سیٹنگ پہ جا کے آپ نے لنک ڈیوائس پہ کلک کرنا ہے۔ لنک ڈیوائس پر کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس 4 آپشن آگے ہیں، ان 4 ڈیوائسز پہ میرا واٹس ایپ لاگ ان ہے۔ ان 4 ڈیوائسز پر میرا واٹس ایپ لاگ ان ہے۔ آپ نے سمپل کلک کر کے یہاں سے ریموو کلک کر کے اوپر سے ریموو ڈیوائس پہ کلک کر دینا ہے۔ یہ میرے سامنے کچھ ڈیوائسز شو ہو رہی ہیں اور انہی ڈیوائسز پہ باقی ڈیوائسز پہ میرا واٹس ایپ لاگ ان ہے۔ تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیوائسز پہ کلک کر کے اوپر 3 ڈاٹس پہ کلک کر کے آپ نے ریموو ڈیوائس کر دینی ہے، تو وہاں سے آٹومیٹکلی آپ کی جو واٹس ایپ ہے وہ لاگ آؤٹ ہو جائے گا۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے موبائل فون اور ای میل اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کریں۔ ایک مضبوط پاسورڈ کا استعمال کریں جس میں حرف، نمبر اور اسپیشل کریکٹر شامل ہوں۔ اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا واٹس ایپ ہیک ہونے کے بعد آپ نے واپس اپنا واٹس ایپ اپنے موبائل میں لاگ ان کر لیا ہے تو آپ اپنے دوستوں، خاندانوں اور دیگر رابطوں کو مطلع کریں کہ آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، تاکہ وہ کسی مشکوک پیغام پر یقین نہ کریں۔ اور چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ واٹس ایپ ہیک ہونے کے بعد اگر آپ نے واٹس ایپ دوبارہ اپنی ڈیوائس لاگ ان کر لی ہے تو آپ واٹس ایپ سپورٹ کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی ای میل پر رابطہ کریں، support@whatsapp.com پر ای میل کریں اور اپنی صورتحال وضاحت کریں۔ اپنی ای میل میں نمبر کے ساتھ یہ ذکر کریں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا۔ آخری مرحلہ ہے کہ مستقبل کے لیے احتیاطی تدابیر، مشکوک لنکس یا فائلز پر کلک نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو کوئی مشکوک لنکس بھیجتا ہے، کوئی اننون نمبر سے آپ کو کوئی لنکس فائل آتی ہے تو اس پر کلک نہ کریں۔ کسی کو بھی اپنے واٹس ایپ کا کوڈ یا پاسورڈ نہ دیں۔ ہمیشہ اپنی پرائیویسی سیٹنگز چیک کریں اور انہیں مضبوط رکھیں۔ یہ اقدامات نہ صرف ہیکنگ کے مسئلے کو حل کریں گے بلکہ مستقبل میں ہیکنگ سے بچاؤ میں بھی مددگار ہوں گے۔